آج کی پریس کانفرنس ایک انتہائی اہم موضوع پہ ہے. یہ جو لاہور میں امن و امان کی صورتحال آپ نے دیکھی, جو ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کی طرف سے ایک پرتشدد قسم کے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا, یہ اس کے بارے میں جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ ایک جب بھی وطن عزیز ترقی کی راہ پہ چڑھتا ہے, جب بھی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہیں, جب بھی حالات اچھے موڑ کی طرف جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی گروہ کوئی کسی خفیہ ایجنڈے کے تحت انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے ایک مذہبی سیاسی جماعت نے اپنے ایک برائے نام ایشو کے اوپر ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے کہا. ہم نے ہر ممکن طریقے سے ان سے بات چیت کی, دروازے کھلے رکھے, بات چیت کے آلٹرنیٹس دیے, گفتگو کی کہ کسی طرح ایک پرامن طریقے سے اس کو حل کیا جائے. لیکن اس جماعت نے اپنی وہ جو پرتشدد کارروائیاں ہیں اس سے یہ باز نہیں آئے. کسی قسم کی چیز کے اوپر انہوں نے سیٹلمنٹ نہیں کی, کوئی ایسا رستہ نہیں اپنایا جس سے شہر کو نقصان نہ پہنچے, شہر کے امن کو نقصان نہ پہنچے, شہریوں کی زندگی مشکل نہ ہو. اور انہوں نے اپنے طریقے سے وہ احتجاج شروع کیا جو آج سے 3 دن پہلے شروع کیا تھا. اور اس کے بعد ان تمام کارروائیوں کے اندر سینکڑوں پولیس والے زخمی ہوئے, کچھ ابھی بھی ہسپتالوں میں داخل ہیں, کچھ کو ڈسچارج کر دیا گیا, بہت سارے پولیس والے ابھی تک لاپتہ بھی ہیں. تو یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے. اس کے اندر ہمارے آفیسرز بھی زخمی ہیں, اس کے اندر LWMC, واسا, ریسکیو 1122, پولیس کی گاڑیاں, پولیس کے تھانے, تمام سرکاری املاک جو رستے میں آئیں ان کو خراب کیا گیا. اور نہ صرف یہ, ہمارے پاس 15 کالز کا ریکارڈ موجود ہے جس کے اندر شہری یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میری گاڑی چھین گئی, میری گاڑی میں سے چیزیں چھین لی. یہ جتھے جو آ رہے تھے ان کے اندر پرتشدد جو ایک وہ شروع سے آپ نے رجحان دیکھا ہے, چاہے وہ 2017 ہو, چاہے وہ 2019 ہو, 20 ہو, 21 ہو, 22 ہو, یا آپ نے جو یہ لہر آپ نے دیکھی, اس کے اندر عام شہری کی زندگی برباد ہو رہی ہے, عام شہری تنگ ہو رہا ہے. لوگوں کے لیے رستے بند کر دیتے ہیں, کنٹینرز لگا کے جہاں یہ جاتے ہیں اپنے ارد گرد وہ آڑ بناتے ہیں, کنٹینرز لگاتے ہیں. عام آدمی کا وہ سامان, کنٹینرز اور وہ چیزیں لے کے بند کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, ٹائر, شیشے, اور ان کو خراب کر دیتے ہیں, بالکل ناکارہ کر دیتے ہیں اپنے ارد گرد وہ آڑ بنانے کے لیے. اور اس ساری کارروائیوں کے اندر نقصان عام آدمی کا ہے. کسی نے ہسپتال جانا ہے, کسی نے کام پہ جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, واپس آنا ہے. عام آدمی کی زندگی انہوں نے بہت زیادہ خراب کی. اس کے علاوہ ہماری جو پولیس کے تھانوں پہ حملہ کیا, تھانہ شادرہ ٹاؤن کے اندر تمام چیزیں توڑ کے, تصاویر بھی موجود ہیں, تمام ثبوت بھی موجود ہیں. اورنج لائن کے اسٹیشن کے اوپر چڑھ کے فتح کا جشن اس طرح منایا گیا, اس کو توڑ کے اور اس کو نقصان پہنچا کے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا کام کیا یا بہت بڑا مارکا یا جنگ فتح کی ہے. تو یہ تمام چیزیں 15 پہ آنے والی کالیں, عام آدمی کے لیے جو پرابلم ہوئی, جو یہ ملک کے اندر انہوں نے ایک انسرٹینٹی پیدا کرنے کی کوشش کی, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, اس سارے کو پولیس اور تمام ریاستی ادارے مل کے اس کو سنبھال بھی رہے ہیں. فرنٹ لائن فورس جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, تمام ریاستی ادارے ہمارے ساتھ مل کے ہماری مدد بھی کر رہے ہیں. اور اس کو انشاءاللہ ہم نے جیسا لاہور سے اس کو کلیئر بھی کیا ہے, اور اس کو بڑی حد تک یہاں سے یہ ساری چیزیں سیٹل کر کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم سے کم نقصان ہو اور کم سے کم اس کے اندر خرابی پیدا ہو. یہ سارے جتھے جہاں جا رہے ہیں, یہ جہاں جائیں گے وہاں توڑ پھوڑ کریں گے. آپ نے لاہور سے اگلے اسٹیشنز بھی دیکھے ہیں, ان کی خبریں بھی آپ تک آ رہی ہیں. تو اس ساری چیز کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا احتجاج ہے. جس نعرے اور جس جھنڈے کے نیچے یہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں, کیا وہ نعرہ یہ چیز کی اجازت دیتا ہے, کہ وہ نعرہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں؟ اس نعرے کی تعلیمات ہرگز یہ نہیں ہیں. ریاست پاکستان کے مفاد اور اس کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور تمام ریاستی ادارے مل کے اپنا کام کرتے رہیں گے. ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں, اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے سیٹل ہوں, بہتر طریقے سے سیٹل ہوں. جہاں پہ بات چیت ہے وہاں پہ ہم ہر وقت حاضر ہیں, لیکن جہاں آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے, جہاں سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے, جہاں عام آدمی کو تنگ کریں گے, رستے بند کریں گے, خرابی کریں گے, وہاں ریاست اس سے اچھی طرح نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے. بہت شکریہ. اچھا سر, اس میں بتائیے کتنے آپ کے جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں, سپاہی بریک اپ دیتے ہیں, اور دوسرا کتنی گاڑیوں کو لاس ہوا ہے یا ڈیمیج ہوئی؟ لاہور پولیس کے تقریباً 112 جوان ہیں جو زخمی ہوئے اور ان کو میڈیکل ایڈ دی گئی. بہت سارے اس طرح کے ہیں جو ابھی تک
ہسپتالوں میں داخل ہیں. اس کے علاوہ کئی اہلکار ہمارے لاپتہ ہیں جن کا بھی پتہ نہیں چل رہا, وہ ان کے پاس ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور انہی کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جہاں یہ ان کو لے کے بھی جا رہے ہیں اور جہاں زخمیوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے لائنیں لگا کے, اور اس پہ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کے جو لوگ ہیں, جو سرکاری ملازم ہیں, جو اس ملک کے امن و امان کے لیے کام کریں, ان کو یہ وہاں پہ اس طرح یرغمال بنا کے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. سر اس میں تھوڑی سی اگر ہمیں فگر دے دیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے تھانے ہیں, یا ریسکیو کی کتنی گاڑیاں ہیں آپ؟ رستے میں جو تھانہ آیا ہے, ڈی آئی جی آپریشن کا دفتر آیا ہے, اس کے شیشے توڑے گئے. شاہدرہ ٹاؤن تھانہ آیا ہے, اس کو پورا اندر سے وینڈلائز کیا گیا. اس کے اندر کوئی چیز انہوں نے کیمروں سے لے کے جو چیزیں تھیں وہ توڑ دیں. اس کی تصاویر آپ کے پاس میں نے شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ رستے میں جو سرکاری املاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. گاڑیاں 3 گاڑیاں تو ہماری ایسی ہیں جس میں سے ایک ایس ایس پی کی گاڑی جلا دی گئی. 2-3 گاڑیاں ایسی ہیں جن کی تصاویر ان کے سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے, کہ جس کے اندر یہ جتھے ان پولیس کی موبائلوں میں پھریں. یہ عام آدمی کی سہولت کے لیے چیزیں تھیں, یہ سرکاری املاک تھیں جنہوں نے عام آدمی کو فائدہ دینا تھا. اس کو یہ احتجاج میں لے کے پھریں. اس میں واسا کی گاڑیاں ہیں, اس میں LWMC کی گاڑیاں ہیں, اس میں ستھرا پنجاب کے کنٹینر اور چیزیں لے کے یہ ساتھ چل رہے ہیں. تو بہت ساری ہر محکمے کی جو چیز ان کے ہاتھ آتی ہے تباہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. جہاں جہاں پہ ان کے جو شرانگیزی پھیلانے والے لوگ ہیں ہم نے بالکل گرفتار کیے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس 100 سے زیادہ لوگ گرفتار بھی ہیں, اور اس کے اندر جہاں پہ یہ جا رہے ہیں آگے, وہ ہر اس اسٹیشن کے اوپر, لاہور کے بعد شیخوپورہ کے بعد آگے, یہ جو سارا GT روڈ جس طرح یہ پلان کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ احتجاج کی بیسیکلی اس وقت اٹس اے نان ایشو. جہاں پہ جس کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں وہ وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری ایک اچھی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر یہ ٹائم نہیں تھا, اور یہ ایک انتہائی نان ایشو تھا جس کو بیس بنا کے یہ ملک میں صرف انتشار پھیلا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پہلے کوئی میٹنگز ہوئی ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح کا احتجاج نہ کریں, جو حرکت کرنا ہے, تو اس کے بارے میں میٹنگز جو آپ؟ بہت ساری میٹنگز ہوئیں, دروازے کھلے رکھے نیگوسیشن کے کہ کوئی حل نکالا جائے ایسا جو پرامن ہو طریقے سے. یہ دیکھیں, احتجاج کا رائٹ ریاست پاکستان نے ہر ایک کو دیا ہے, بالکل ہے, لیکن یہ آپ نے توڑ پھوڑ, یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اس سے پہ یہ جتنی دفعہ نکلے ہیں, یہ رستے میں آنے والی ہر چیز کو وینڈلائز کیا. عام آدمی کی آپ 15 کی کالیں چیک کر لیں کہ لوگوں سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں. جو رستے میں گزر رہا ہے اس کی یا گاڑیاں چھین رہے ہیں, موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. شاہدرہ ٹاؤن تھانے کے اندر جو پولیس والے ڈیوٹی پہ باہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے تھے, شاہدرہ ٹاؤن تھانے کے اندر ان کی موٹر سائیکلیں پارک تھیں. 18 موٹر سائیکلیں یہ وہاں سے چھین کے لے گئے. تو یہ باقاعدہ ڈکیتیوں کا ایک سلسلہ بھی ساتھ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے, جس کے ہم سخت خلاف ہیں, اور اس کے اوپر کارروائی بھی اسی مطابق ہوگی. ایک FIR نہیں ہوگی. جس علاقے میں جو ایکشن انہوں نے کیا ہے اس متعلقہ جہاں سے جو پولیس کی گاڑیاں چوری ہوئی اس کا وہاں پرچہ ہوگا. اس میں جتنے لوگ تھے, بہت ساری چیزوں, کیمروں کی فوٹیجز ہیں, سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نکال رہے ہیں. جہاں جہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں ان کو ٹریس بھی کریں گے, پیچھے بھی جائیں گے, اور ان کو قانون کے بالکل اس دائرے میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے. سر فیوچر میں اس طرح کے لوگوں سے نبٹنے کے لیے لاہے عمل آپ نے وہ کلیئر کیا ہو کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جس طرح کا اس مرتبہ ہو رہا ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک رستہ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ ریاست اس طرح کی کوئی جو پرتشدد کارروائی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی, اور اس کے اوپر پوری طریقے سے حرکت میں آئے گی. تمام ریاستی ادارے ہم سب ساتھ کھڑے ہیں اس ملک کے امن کے لیے, اور انشاءاللہ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی اس طرح کا کام کریں. سیف سٹی اور اپنے ریسورسز کو یوز کر کے کیمروں میں جو لوگ آئیں گے, اس کے آپ کے خیال میں کتنی دیر میں آپ ان کو اریسٹ کر لیں گے؟ یہ پروسیس ابھی سے شروع ہے. سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نے لینا شروع کر دی. یہ سارا کام ابھی سے ہو رہا ہے. پرائیویٹ کیمراز ہم لے رہے ہیں. جہاں جہاں سیف سٹی کے کیمروں کو انہوں نے نقصان پہنچایا, تاریں کاٹتے رہے ہیں سیف سٹی کی, کیونکہ یہ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو انہوں نے چھپانا تھا کہ یہاں سے کیمرے ڈسکنیکٹ کرنے, یہاں سے اس کی فیڈ نہ جائے. یہ غلط کام تھے تو ان کو چھپانا پڑ رہا تھا. اگر یہ پرتشدد نہ ہوتے, اگر یہ کام ٹھیک ہوتے, تو شاید ان کو سیف سٹی کے تاریں نہ کاٹنی پڑتی. آپ کے خیال میں سر یہ پلان کر کے انہوں نے جو سیف سٹی کی بات کرنی ہے, ساری آلریڈی ان کی پلاننگ کر کے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح
یہ سارا جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں، جو ایسی کارروائی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کیمروں میں ریکارڈ ہوگی چیز، وہاں پہ انہوں نے کیمروں کو نقصان بھی پہنچایا. تو اس سارا ایکشن، سارا پرتشدد کارروائی، دیکھیں اپنے کارکن کو سنبھالنا پھر اس سیاسی اور مذہبی جماعت کا فرض ہے. اگر وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی کالیں بھی نہیں دینی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ امن و امان قائم نہیں رکھ سکیں گے. تھینک یو جی.